قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ صدق اللہ تعالی و صدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، آج میری گفتگو کا موضوع ہے اسلامی معاشرہ کی تعمیر میں نماز کا رول، نماز کا کردار۔ نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت، نماز کے مسائل پر تو اکثر ہم گفتگویں سنتے رہتے ہیں۔ نماز پر غور و فکر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس پہلو سے غور کیا جائے کہ ایک اسلامی معاشرہ بنانے میں نماز کیا کردار ادا کرتی ہے، ایک اسلامی معاشرہ کی تشکیل میں نماز کا کیا رول ہے۔ تو بہت اختصار کے ساتھ کچھ اشارے میں اس جانب کروں گا آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ نے آدم کی پیدائش کے وقت یہی کہا تھا کہ ہم اس زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو اس زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق اسلامی معاشرے کا قیام، اسلامی معاشرہ کی تعمیر اور تشکیل انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کے منشا ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو بہت مختصر اگر اس کی ہم تعریف کریں تو یہ ہے کہ وہ معاشرہ جو قرآن کی ہدایات اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو، وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ سماج جس معاشرے کے تمام اصول و ضوابط اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیے گئے ہوں، اور جس معاشرے کے ہر فرد کی زندگی اسلامی احکامات کے تابع ہو۔ یہ بہت مختصر تعریف ہے اسلامی معاشرہ کی۔ تو اس قسم کا معاشرہ قرآن بنانا چاہتا ہے۔ اب اس قسم کے معاشرے کی تعمیر میں نماز کیا رول ادا کرتی ہے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ مسجد جس میں اس وقت ہم موجود ہیں اور ہمارے بہت سارے بھائی ابھی آئیں گے، تو یہاں کا ایک معاشرہ ہے، مسجد کا ایک معاشرہ ہے۔ اس وقت مصلیان کا ایک معاشرہ ہے، 10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 30 منٹ کے لیے، جو بھی ایک معاشرہ ہمارا ہے۔ اس مسجد میں جو ہم آتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، یہ مسجد ہے، عام طور پہ کہتے ہیں اللہ کا خوف کرو، یہ مسجد ہے۔ غیبت مت کرو، یہ مسجد ہے، اللہ کے گھر میں ہو۔ سچی بات کہو، اللہ دیکھ رہا، اللہ کے گھر میں ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ مسجد کا معاشرہ ہے جس میں اس طرح کے اور بہت ساری باتوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں۔ مگر اس مسجد کے باہر ایک بڑی مسجد ہے جو پوری کائنات ایک مومن کے لیے مسجد ہے۔ یہ وسیع زمین ایک مومن کے لیے مسجد ہے۔ ایک مومن کو جس طرح اس مسجد میں رہنا ہے،
اسی طرح اس مسجد کے باہر اس زمین پر رہنا ہے، اس کائنات میں رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں داخل ہوئے تو بہت ساری پابندیاں ہم پر لگ گئیں اور مسجد کے گیٹ سے ہم نے باہر قدم نکالا تو ہم آزاد ہو گئے۔ مومن کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے۔ اس نے تو کلمہ پڑھ کر کے اللہ کی غلامی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا ہے، اور اس نے اس بات کا عہد کر رکھا ہے کہ وہ پابندی والی زندگی گزارے گا، آزادی والی زندگی نہیں گزارے گا۔ آزاد نہیں مومن، اپنے رب کی مرضی، اپنے رب کے احکامات کا پابند ہے۔ میرے بھائیوں، تو اسلام، دین اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہم جس طرح یہاں رہتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، اسی کا عکس ہمارے سماج میں بھی نظر آئے، ہمارے معاشرے میں بھی اسی کا عکس نظر آئے۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے، بندگی رب کی پہلی علامت ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کرے گا، پوچھے گا۔ نماز کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ معاشرہ جو بنتا ہے وہ افراد سے مل کر کے بنتا ہے، بہت سارے افراد ملتے ہیں اور معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے، معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ نماز ہر فرد کو اسلامی معاشرہ کا بہترین ممبر بنانے کی تربیت دیتی ہے۔ نماز ہر فرد کو اس کے لیے تیار کرتی ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کا رکن کیسے بن سکتا ہے اور بہترین رکن کیسے بن سکتا ہے۔ تو نماز غیر معمولی طور پر اس چیز کے لیے ہم کو تیار کرتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان کیا ہے؟ اگر اس کے معنی اور مفہوم پر ہم غور کریں تو یہ زبردست پکار اور اعلان ہے۔ اذان دن اور رات میں 5 بار ہم کو یاد دلاتی ہے کہ زمین پر جتنے بھی خدائی کے دعوے دار ہیں سب جھوٹے ہیں۔ زمین و آسمان میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس کے لیے بڑائی ہے۔ یہاں کوئی فرد، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی پارٹی اور کوئی جماعت بڑی نہیں ہے۔ سب سے بڑی ذات وہ ہے، سب سے بڑی ہستی وہ ہے۔ کبریائی اس کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے ہم اسی بات کا اعلان کرتے ہیں۔ نماز میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پھر وہی ہستی جو سب سے بڑی ہے وہی عبادت کے لائق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، بندگی کی مستحق ہے۔ اور دنیا میں جتنی بھی بندگیوں کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے وہ جھوٹی ہیں، ان کی کوئی حیثیت اور پوزیشن نہیں ہے۔ نماز میں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ بندگی کی طرف، اور اسی بندگی میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پکار ہے، یہ پکار سن کر جس کے دل میں بھی ایمان ہو اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اپنی جگہ بیٹھا رہے؟ جس نے ایمان کا دعویٰ کر رکھا ہو اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اپنی جگہ بیٹھا رہے مطمئن، اور اپنے مالک کے آگے سر جھکانے کے لیے دوڑ نہ پڑے؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شخص اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور جب اللہ کی بندگی کے لیے اس کو بلایا جائے تو وہ بیٹھا رہے اور نہ آئے۔ یہ تو متضاد کیفیت ہے، یہ تو ضد ہے دعوے کی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اگر اذان پر ہم غور کریں تو مختصر سی چیز یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پھر نماز دیکھیے، نماز ایک مسلمان میں اسلامی سیرت پیدا کرتی ہے، اسلامی عادت، اسلامی خصلت پیدا کرتی ہے، اس کی بنیاد ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا جیسے ہم ارادہ کرتے ہیں طہارت کا خیال آتا ہے، پاکیزگی کا خیال آتا ہے، ہمارے کپڑے، ہمارے بدن پاک ہیں یا نجس ہیں، ہمارے دل میں اس کا خیال آتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص بغیر وضو کے کھڑا ہو جائے یا کسی شخص کے کپڑے نجس ہوں یا کسی کا بدن نجس ہو تو ظاہر سی بات ہے کس دوسرے شخص کو اس کی خبر ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ کسی اور کو تو خبر نہیں ہو سکتی ہے۔ وہی جانے گا کہ بغیر وضو کے میں آیا ہوں، دوسرا تو نہیں جان سکتا ہے۔ وہی جانے گا کہ میں نجس ہوں، دوسرا تو نہیں جان سکتا ہے۔ مگر کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے، کوئی بھی مومن فرد ایسا نہیں کرتا ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس کے دل و دماغ میں سرایا ہوا ہے۔ اس کا یہی خوف اس سے طہارت اور پاکیزگی کے قواعد اور ضوابط کی پابندی کراتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت پابندی نہیں کرا سکتی، کوئی نہیں کرا سکتی ہے۔ پھر نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں، قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے ہم نیت باندھتے ہیں۔ یہ کیا ہے اللہ اکبر؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ دراصل اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے پروردگار، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے ہم دستبردار ہو رہے ہیں اور تیرے سامنے ایک چھوٹے موٹے بندے غلام کی طرح ہم کھڑے ہو رہے ہیں مؤدب۔ اس بات کا اعلان ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے، یہ ہر چیز سے ہم دستبردار ہو گئے، اب تیرے دربار میں ہم آ گئے ہیں، تیرے سامنے ہم آ گئے ہیں اور ہم کھڑے ہیں۔ میرے پروردگار، میرے جو یہ اعمال ہے تو اس کو قبول فرما، اس کو قبول فرما۔ اب دیکھیے نماز میں جو اذکار ہیں، جو تسبیحات ہیں، ہم وہی پڑھتے ہیں۔ جیسے پڑھنے کی تعلیم دین میں دی گئی ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نہ پڑھیں یا ان کی جگہ کچھ اور پڑھ لیں یا اس میں کچھ تبدیلی کر لیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اس عمل کے متعلق کسے خبر ہو سکتی ہے؟ یہ ساری چیزیں تو آہستہ پڑھی جاتی ہیں، کوئی اور سنتا بھی نہیں ہے، مگر جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں ہم اس کے متعلق جانتے ہیں کہ وہ دلوں کی نیتوں سے واقف ہے، وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ سب سے چھپ سکتا ہے مگر اس سے نہیں چھپ سکتا، ہر چیز سب سے پوشیدہ ہو رہ سکتی ہے مگر اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو تو اس کو نکال لائے گا، اس کو اٹھا لائے گا، اس کو ظاہر کرے گا۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، یہ دو چیزیں میں نے پیش کی ہیں، تو ذرا دیکھیے نماز کس طرح اللہ کی ذات پر ایمان و یقین کے لیے ہماری تربیت کرتی ہے، کس طرح کرتی ہے، کس طرح اس پر ایمان میں ہمارا اضافہ کرتی ہے، مستحکم ہمارے ایمان کو کرتی ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے ذرا ان پر آپ غور کیجئے۔ جتنی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، ان میں کا ہر لفظ اسلام کے بنیادی تصورات اور اسلام کی اسپرٹ سے لبریز ہے، دین کی اسپرٹ اور دین کے جذبے سے لبریز ہے۔ ایمانیات کی بہت بنیادی باتیں ان تسبیحات میں، ان اذکار میں، ان دعاؤں میں ہیں۔ قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کے احکام، اللہ کی دی ہوئی ہدایات کی کتاب ہے۔ بار بار ہم ان احکامات کو دہراتے ہیں، بار بار ان ہدایات کو ہم دہراتے ہیں، بار بار اپنے رب کی دی گئی تعلیمات کو ہم دہراتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اسلام کی بنیادی اصول، اخلاقی تعلیمات اور عملی ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ قرآن میں اس سیدھے راستے کے نشانات بتائے گئے ہیں جس پر ہم اور آپ چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم قرآن پڑھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں ہم کو کس طرح رہنا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کے تقاضے کیا ہیں، ہمارے رب کے مطالبات کیا ہیں، ہم اس نماز کے بعد جا کر کے اس وسیع زمین پر اس کو پورا کریں گے۔ یہی تو اس کا مطلب۔ نماز میں تو اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ رب کی ہدایات بار بار ہمارے سامنے آ جائیں، ہم بھولنے نہ پائیں، ہمارے ذہن میں کہیں مو نہ ہو، اوجھل نہ ہو جائے ہمارے ذہنوں سے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ نماز کے اوقات دیکھیے، مختلف اوقات، دن اور رات میں 5 اوقات ہیں۔ کبھی ہم بازار میں ہوتے ہیں، کبھی دور جنگل و بیابان میں ہوتے ہیں، کبھی رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، کبھی گھر کی تنہائی میں ہوتے ہیں، کبھی بہت مصروفیت کے کاموں میں ہوتے ہیں، کبھی اپنی دلچسپ تفریحات میں منہمک ہوتے ہیں، مگر اذان کی آواز سن کر کے ہم دوڑ پڑتے ہیں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کون سی طاقت ہم کو دوڑنے کے لیے مجبور کرتی ہے؟ کون سی قوت ہے وہ جو ہم کو کہتی ہے چلو چلو اس دعوت پر،
اور حاضر ہو اپنے رب کے دربار میں، کون سی طاقت ہے میرے بھائیوں؟ آپ سوچئے، بارش میں، سردی کی شدت میں، گرمی کی حدت میں، جبکہ باہر قدم نکالنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے، ہم اذان کی آواز سنتے ہو بھاگے چلے آتے ہیں۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو یہی بات ہے نا کہ اپنے رب کی رضا، رب کی خوشی، وہ اسی میں خوش ہے، وہ یہی چاہتا ہے، وہ یہی مطالبہ کرتا ہے، اس لیے ہم جائیں گے، ساری چیزوں کو چھوڑ کے جائیں گے۔ اذان ہو گئی تو اب اس سے بڑھ کر کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی اور عمل نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ جائیں گے اور میرے رب نے جو کچھ کہا ہے اس کو ہم پورا کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی کانپنے لگتے تھے، وہ لرزہ طاری ہوتا تھا ان کے بدن پر۔ لوگ کہتے تھے کیفیت آپ کی کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو امانت ہمارے حوالے کی ہے، اب اس امانت کا حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اس کا حق ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کیا تصور ہے میرے بھائیوں، کیا خیال ہے، کیا عظیم خیال ہے، ذرا آپ غور کیجئے اس پر۔ اب آپ دیکھیے، اس طرح نماز ایک مسلمان کے اندر اسلامی سیرت، اسلامی کردار، دینی خصلت، دینی عادت، اس طرح نماز پیدا کرتی ہے۔ بہت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ اشارہ کیا ہے، ورنہ بات اور تفصیل سے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر دیکھیے، نماز ہمیں دن میں 5 بار یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، اس کی غلامی ہی ہماری سعادت و خوش قسمتی ہے، جو کچھ اس نے کہا ہے وہی ہم کو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس یاد دہانی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ ہم جس ذات پر یقین رکھتے ہیں، جس ذات پر ہم ایمان لائے ہیں، وہ تو غیب کے پردے میں ہے، اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہ غیب کے پردے میں ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک شیطان خود انسان کے اپنے نفس میں موجود ہے، جو بار بار اس کو اپنی خدائی کی یاد دلاتا ہے، اپنی غلامی کی پابندی کی یاد دلاتا ہے۔ اور اسی طرح اس زمین پر لاکھوں اور کروڑوں شیطان پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ شیاطین محسوس بھی ہوتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں، اور نت نئے طریقوں سے اپنی طاقت کا احساس بھی دلاتے ہیں یہ شیاطین۔ اس لیے ضروری ہے کہ بار بار اس بات کو تازہ کیا جاتا رہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں، ہم ایک کے غلام، ہم ایک ہستی کے غلام ہیں، کسی کے غلام نہیں ہیں۔ کسی کی آقائی، کسی کے احکامات ہمارے اوپر نافذ نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو کچھ اس نے کہا ہے وہی کریں گے، اسی کے ہم پابند ہیں۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس زمین پر بھی اللہ کے بندے کی حیثیت سے ہم رہیں گے، اور جو کچھ کریں گے اللہ کے بندے کی حیثیت سے کریں گے۔ نماز مومن کے اندر اطاعت و فرمانبرداری کی صفت پیدا کرتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا۔ اطاعت و فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، دین کی تعلیمات، احکامات کی اطاعت، اس کی صفت نماز پیدا کرتی ہے۔ یہ جو نکات میں نے آپ کے سامنے اب تک عرض کیے ہیں، یہ تو ہم میں سے ہر فرد سے متعلق ہے۔ یہ نماز کا انفرادی پہلو، نماز کا انفرادی پہلو ہے، جس طرف میں نے اختصار کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔ نماز کا ایک دوسرا پہلو ہے جو اس کا اجتماعی پہلو ہے۔ محترم حضرات، ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا جدوجہد کی دنیا ہے، یہ کشمکش کی دنیا ہے۔ یہاں پر حق و باطل میں مسلسل معرکہ کارزار گرم ہے۔ یہاں اللہ سے بغاوت کرنے والوں کی بڑی بڑی جماعتیں ہیں زمین پر، جو انسانی زندگی میں اپنے قوانین کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان پر اللہ نے یہ بھاری ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہاں وہ اللہ کا قانون جاری کرے، یہاں وہ اللہ، کیونکہ اللہ کا خلیفہ ہے وہ، جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا۔ اس دنیا کی تعمیر و تشکیل وہ الہی ہدایات و تعلیمات کے مطابق کرے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام تنہا ایک مسلمان نہیں کر سکتا، تنہا ایک مسلمان کے کرنے کا کام نہیں ہے، کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کروڑوں مسلمان ہوں
اور وہ الگ الگ رہ کر کے زندگی گزار رہے ہوں اور کوشش کریں، تب بھی وہ بدی کے منظم طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، برائی کے منظم طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ وہ سارے افراد جو اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہوں اور اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہوں، وہ بھی ایک منظم طاقت بنے، وہ بھی ایک منظم قوت بنے، ان کی بھی ایک مستحکم اجتماعیت اس زمین پر قائم ہو۔ میرے بھائیوں، وہ ایک دوسرے کے مددگار اور پشت پناہ ہوں اور مل کر اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کریں۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک مثالی اسلامی معاشرہ اس زمین پر قائم ہو، ایک اسلامی اجتماعیت اس زمین پر قائم ہو میرے بھائیوں، جس میں مساوات ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو، یکجہتی ہو، وحدت فی العمل یعنی یونٹی ان ایکشن ہو، یونٹی ان ایکشن ہو، یہ اسلام چاہتا ہے۔ اس لیے یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں جن کو ہم فرض نمازیں کہتے ہیں، وہ جماعت کے ساتھ فرض کی گئی، جماعت کے ساتھ فرض کی گئی ہیں۔ یہ مسجد کی 5 وقت کی نمازیں ہمارے اجتماعی نظام کی بنیاد ہیں، ہمارے معاشرے کی اجتماعی نظام کی بنیاد ہیں۔ نماز با جماعت میں اگر ہم غور کریں تو مثالی اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے بہت واضح رہنمائی نظر آئے گی، بہت واضح رہنمائی اگر ہم نماز پر غور کریں تو۔ میرے بھائیوں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ اجر ہے، 27 گنا زیادہ اجر ہے میرے بھائیوں۔ جماعت، دیکھیے اذان کی آواز سنتے ہی ہم سارے کام چھوڑ کر کے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا مسجد کیا ہے، ہمارا مرکز ہے، ہمارے معاشرے کا سینٹر ہے، اسلامی معاشرے کا سینٹر ہے مسجد۔ مسجد کی غیر معمولی اہمیت ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو مسجد پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ اسلامی معاشرے کی تعمیر میں مسجد کا کیا رول ہے اور اپنے معاشرے کا مرکز مسجد کو کس طرح ہم بنائیں، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ تو مسجد ہمارے معاشرے کا ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے۔ جب ہم اذان کی آواز سنتے ہیں تو مسجد کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہماری یہ کیفیت بالکل اس فوج کی طرح ہوتی ہے جس فوج کا ہر سپاہی بگل کی آواز سنتے ہی اپنے کمانڈر کی طرف دوڑتا ہے، اپنے کمانڈر کی طرف دوڑتا ہے۔ فوج میں جو لوگ دوڑتے ہیں اپنے کمانڈر کی طرف، اس وقت سب کے دلوں کی کیفیت ایک ہوتی ہے۔ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اپنے کمانڈر کی اطاعت، اس نے بلایا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے، اس لیے سب کی دل کی کیفیت ایک ہوتی ہے۔ فوج میں طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ تمام سپاہی مل کر ایک فرمانبردار گروہ بن جائیں، ایک ٹیم بن جائیں، وہ ایک ٹیم بن جائیں تاکہ جب کوئی مہم پیش آئے تو ایک مقصد کے لیے ایک جہت ہو کر کے سب اس مقصد کو حاصل کر سکیں۔ میرے بھائیوں، فوج کی زبان میں اسے موبیلٹی کہتے ہیں، صورت رفتار کہتے ہیں۔ یہ فوجی زندگی کی جان ہے، موبیلٹی۔ اگر یہ کیفیت کسی فوج میں نہ ہو، جس فوج کی یہ کیفیت ہو کہ اس کا ہر سپاہی جدھر منہ اٹھے بھاگ کھڑا ہو، تو ایسی فوج دنیا میں کوئی مہم سر نہیں کر سکتی، کوئی مہم سر نہیں کر۔ یہی قاعدہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اذان ہوتے ہی ہم اپنے محلے کے قریبی مسجد کا رخ کرتے ہیں، قریبی مسجد کا رخ ہمارا رخ ایک ہوتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت ایک ہوتی ہے۔ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اپنے رب کی اطاعت، اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری، یہ ہماری کیفیت ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ اجتماعی مشق روزانہ 5 وقت ہم کو کرائی جاتی ہے، 5 وقت، کیونکہ ایک مسلمان کو اس زمین پر جو کام کرنا ہے وہ کام تمام فوجوں سے زیادہ اہم ہے، تمام فوجوں سے زیادہ اہم ہے۔ ایک مسلمان کو اس زمین پر امر بالمعروف کا کام کرنا ہے، نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، دعوت اللہ کا فریضہ ادا کرنا ہے، شہادت حق کی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اس زمین پر ایک مسلمان کو اللہ کی عبادت میں لوگوں کو لانا ہے، اللہ کی بندگی کو قائم کرنا ہے، اللہ کی بڑائی کو قائم کرنا ہے۔ یہ کام جو مسلمان کو کرنا ہے، اور اس سے بڑا اور بڑھ کر کے کوئی کام نہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ہم سب مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ مسجد میں جب ہم جمع ہوتے ہیں تو ہم کو ایک چیز کا احساس ہوتا ہے، کیا؟ ہم سب خدا کے بندے ہیں، ہم سب خدا کے بندے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایک مقصد رکھنے والے ہیں۔ اس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں
یہ احساس ہمارے اندر اجتماعی شعور پیدا کرتا ہے، ایک امت ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے، ایک ملت ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ احساس ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ہمارا نفع بھی ایک، ہمارا نقصان بھی ایک، سب مشترک ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ہم تنہا زمین پر نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اور بھی بہت سارے بھائی ہیں۔ ہم مسجد میں جب آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی امیر ہے، کوئی خوشحال ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مفلوق الحال ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی جو ہے غریبی کی حالت میں آتا ہے، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، منہ لٹکا ہوا ہے، تو اس کی خبر گیری ہم کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اور جو ہمارے خوشحال لوگ ہیں اپنا دست تعاون دراز کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ تعاون کا جذبہ بھی مسجد میں پیدا ہوتا ہے۔ مسجد میں دیکھیے مساوات، ایکوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ امیر غریب، چھوٹا بڑا، کالا سیاہ گورا، جس کو جہاں جگہ مل جاتی ہے وہاں، شبدوں کے جوڑے ہیں جو جس کو جہاں جگہ مل جاتی ہے وہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی دوسرا شخص کو نہیں اٹھا سکتا، کوئی امیر آدمی آ کے غریب کو نہیں اٹھا سکتا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ میرے بھائیوں، نسل، طبقہ، قبیلہ، وطن، زبان، علاقہ، ساری تفریق یہاں ختم ہو جاتی ہے، ساری تفریق ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ سوشل ڈیموکریسی ہے جس کو اسلام کے علاوہ کسی نے آج تک پیدا نہیں کیا ہے، نہ کوئی کامیاب ہوا ہے۔ یہ سوشل ڈیموکریسی جو مسجد میں ہم کو نظر آتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ یہی مساوات، یہی ایکوالٹی اور یہی سوشل ڈیموکریسی ہمارے سماج میں نظر آئے، اسی طرح کا ہمارا سماج بنے۔ اس لیے 5 وقت ہمارے معاشرے کے اونچ نیچ کو برابر کیا جاتا ہے، بڑے لوگوں کے دماغوں سے ان کی بڑائی کو نکالا جاتا ہے، اور جو چھوٹے ہیں ان کے دماغوں سے احساس کہتری کو ختم کیا جاتا ہے، ان کو اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ 5 وقت میرے بھائیوں، ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جماعت کے لیے صفیں اپنی سیدھی کرتے ہیں، مل کے کھڑے ہوتے ہیں، حکم بھی ہے مل کے کھڑے ہو، کوئی شیطان داخل نہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے رب، جس طرح ہم یہاں مل کے کھڑے ہوئے ہیں سب بستہ، ایسے ہی ہم معاشرے میں جانے کے بعد مل جل کر کے سب بستہ ہو کر تیری رضا حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ جس طرح ہم نے اس بات کا یہاں خیال رکھا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی غیب نہ ہو ورنہ شیطان آ جائے گا، اسی طرح سماج میں ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے، کسی شیطان کو گھسنے نہیں دیں گے۔ کوئی شریر شرارت نہیں کر سکے گا ہمارے سماج میں۔ اس طرح ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو جائیں گے، بنیاد مرصوص ہو جائیں گے۔ نماز اس بات کی ہم کو تربیت دیتی ہے، نماز اس بات کی تربیت دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جماعت کے لیے ایک امام ہوتا ہے، اس کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں۔ امام کیا ہے؟ میں اگر انگریزی میں کہوں تو لیڈر ہے وہ۔ مقتدی کون ہے؟ انگریزی میں کہوں تو فالوورز ہیں، وہ فالوورز ہیں، پیچھے رہنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر مسجد میں لیڈرشپ اور فالوشپ دونوں کی تربیت دی جاتی ہے، امامت کی بھی، قیادت کی بھی، اور اتباع قیادت کی بھی، قیادت کے پیچھے کیسے چلنا ہے اس کی بھی تربیت دی جاتی ہے، دونوں تربیت دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم امام کس کو بناتے ہیں؟ ویسے تو کوئی بھی مسلمان امام بن سکتا ہے، مگر قرآن سنت میں جو کچھ تعلیمات ہے اس میں یہ ہے کہ جو دین کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، جو پرہیزگار ہو، تقوی ہو، صالح ہو، نیک ہو، اس کو ہم امام بناتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اپنی نمازوں کے لیے ایسے فرد کو ہم تلاش کرتے ہیں جو ان صفات کا حامل ہو، ہماری مسجد میں ایسا امام جو ان صفات کا حامل ہو، تو باہر ہماری سوسائٹی کا جو لیڈر ہوگا، جو امام ہوگا، ہماری بستی کا جو امام و لیڈر ہوگا، ہماری آبادی کا جو امام و لیڈر ہوگا، اس کے لیے بھی ایسی صفات ہم تلاش کریں گے۔ ایسا نہیں وہاں کوئی بھی امام بن جائے، وہاں کوئی بھی لیڈر بن جائے۔ یہاں جس طرح لیڈر کے لیے ہم نے صفات تلاش کی ہیں، اپنے معاشرے کے لیے بھی ایسے لیڈر کو ہم متعین کریں گے جس کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، دین کا علم رکھتا ہو، صالح ہو، نیک ہو، رب کی رضا کے لیے جد و جہد کرنے والا ہو، اس کو امام بنائیں گے۔ نماز اس بات کی تربیت دیتی ہے۔ آگے چلیں، وقت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیے آپ، جو لیڈر بنتا ہے، ہمارا جو امام ہوتا ہے، اس کے لیے کیا بتایا گیا دین میں؟
کہ جو ہمارا امام ہو اپنے مقتدیوں کا خیال رکھے. جو مقتدی ہوتے ہیں اس میں سب یکساں نہیں ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آتے ہیں. تو جو امام ہے اتنی لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھائے کہ لوگ اکتا جائیں، دوسروں کو تکلیف ہونے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تھے تو نماز کو مختصر کر دیتے تھے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی ہمارے محلے کے جو امام ہیں وہ بہت لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کو بلایا اور کہا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو. بشروا ولا تبشروا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ. تو امام کی ذمہ داری ہو پیچھے والوں کا خیال. تو جو ہمارے سماج کے لیڈر ہوگا اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے تمام لوگوں کا خیال رکھے. معاشرے بھی کمزور ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو ہمارا سماج ہوگا وہاں جو امام ہوگا، وہاں جو لیڈر ہوگا، اس کی بھی ذمہ داری ہے. آگے چلیے میرے بھائیوں، دیکھیے اتباع قیادت، امام کی اتباع. حکم ہے کہ نماز میں امام جیسے جیسے کر رہا ہے ویسے آپ کیجئے. آپ امام سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے، امام سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتے. حدیث میں جس نے امام سے پہلے سر اٹھا لیا قیامت کے دن گدھے کی صورت میں اس کو اٹھایا جائے گا. یہ حدیث کا مفہوم میرے بھائیوں. ہم بڑی پابندی کرتے ہیں امام کی اتباع کی یہاں. تو ایسے ہی ہمارے سماج کا جو امام ہوگا اس کی بھی اتباع ہم کریں گے، بھاگیں گے نہیں اس کی امامت سے، اس کے قیادت سے، اس کی لیڈرشپ سے. یہ لیڈرشپ اور فالوشپ مل کر کے ہی ایک مستحکم اجتماعیت کو پیدا کرتی ہیں، مستحکم اجتماعیت کو پیدا کرتی ہیں. میرے بھائیوں آگے دیکھیے، حکم یہ ہے کہ جو ہمارا امام ہے اگر کوئی غلطی کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خاموش نہیں رہتے، سبحان اللہ کہہ کے ٹوکتے ہیں اس کو. اور امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح بغیر کسی شرم و بغیر کسی لحاظ کے کر لے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے سماج کا جو لیڈر ہوگا اس کو بھی اس کی غلطیوں پر ہم ٹوکیں گے، اس کو بھی ٹوکیں گے، وہاں پر بھی چپ نہیں بیٹھیں گے، ورنہ ایک صالح معاشرہ، ایک صحت مند معاشرہ اس زمین پر پیدا نہیں ہو سکے گا. جہاں ٹوکنے والے نہیں رہیں گے وہاں زمین پر اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے تو انہوں نے کہا ایک بار سوال کیا لوگوں سے کہ اگر میں سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے عمر اس تلوار کی نوک سے تم کو سیدھا کر دیں گے. حضرت عمر نے کہا ایسے لوگ رہیں گے تو عمر سیدھا رہے گا، ایسے لوگ رہیں گے تو عمر سیدھا رہے گا. تو ٹوکنے والے ہونے چاہیے، بولنے والے ہونے چاہیے. اب آگے دیکھیے، جو ہے امام کو غلطی محسوس ہو گئی تو بعد میں کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے قصور کے اعتراف میں 2 سجدے بھی کرتا ہے، سجدے سہو ہم بولتے ہیں اس کو. مگر اگر امام یہ کام کرے کہ نماز کی حیت ہی کو بدل دے، سنت کے خلاف نماز پڑھائے، قرآن میں تبدیلی کرے، کوئی صریح معصیت کا ارتکاب کرے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نمازیوں کی اس ذمہ داری کی جماعت توڑ کر کے ایسے امام کو ہٹایا جائے، جماعت توڑ کر کے ایسے امام کو ہٹایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سماج کا جو امام ہے اگر وہ ایسی غلطیاں کرتا ہے، قرآن و سنت کی دھجیاں اڑاتا ہے اور قرآن و سنت کے دائرے سے باہر نکل کے کام کرتا ہے، تو ہم اس کو ہٹا دیں گے، کسی اور کو امام بنائیں گے، اپنے سماج کا کسی اور کو لیڈر بنائیں گے. میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں وقت ختم ہو گیا ہے، گفتگو تھوڑی اور بھی تھی. یہ محض اختصار کے ساتھ کچھ چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے. اللہ تعالی ہم کو مزید غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو ہمارے اندر صحیح شعور پیدا کرے، ہمارے اندر اجتماعیت پیدا کرے، ہمارے اندر واقعی اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کا احساس پیدا کرے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا